بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے رمضان المبارک اور عید مبارک گزر گئی۔ آپ لوگوں نے خوب ہلا گلا کیا ہوگا، خوب انجوائے کیا ہوگا۔ چونکہ عید کی چھٹیاں ختم ہو گئی، لہٰذا اب دوبارہ اپنے کام کی طرف آتے ہیں، کیونکہ انسان نہ ساری زندگی کام کر سکتا ہے نہ ساری زندگی انجوائے کر سکتا ہے۔ دونوں چیزیں زندگی میں چلتی رہتی ہے، کبھی کام تو کبھی انجوائے، کبھی کام تو کبھی انجوائے۔ تو امید ہے کہ آپ لوگوں نے اپنی عید بہت اچھی طریقے سے منائی ہوگی۔ اب کام کی طرف آتے ہیں۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمارا جو یہ مضمون ہے اردو، تو اس میں اردو الف اور اردو بے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ پریویس کلاسز میں آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ اردو اے میں ہم کتاب کا کام کرتے ہیں، جس طرح اسباغ ہے یا مرکزی خیال ہے یا خلاصہ ہے یا تشریحات نظم کی ہو گئی۔ بالکل اسی طرح اردو بے میں ہم گرامر کا کام کرتے ہیں، اور گرامر میں بھی پھر بعض چیزیں جیسے الفاظ جملے بنانا، الفاظ میننگ لکھنا، واحد جمع لکھنا، الفاظ متضاد لکھنا، تذکیر و تانیث کا ذکر کرنا، اسی طرح ہم خط، درخواست، کہانی، یہ ساری چیزیں ہم اردو بی میں ڈسکس کرتے ہیں۔ تو اردو اے اور بی یہ ہماری اردو میں ساتھ ہیں۔ تو اردو اے کسی حد تک ہم پڑھ چکے، آج ہم اردو بی سے تھوڑا سا کام آپ کے لیے ہم نے سلیکٹ کیا ہے، لے لیا ہے۔ تو اس ضمن میں سب سے پہلے ہم آج پڑھیں گے واحد جمع۔ واحد آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ایک کو کہتے ہیں، اور جمع دو یا دو سے زیادہ کے لیے آتا ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھتے ہیں واحد الفاظ یہ کتاب والوں نے یا ہم نے ادارے نے آپ کے لیے منتخب کیے ہیں، اور انہی الفاظ کے آپ پر جمع لکھیں گے۔ تو ہم یہاں پر پہلے ہم نے واحد الفاظ لکھے ہیں، آپ دیکھتے ہیں اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ واحد میں سب سے پہلا لفظ ہمارے پاس ہے خاتون۔ خاتون کی جمع، یہ لفظ جمع جو ہے یہ مؤنث ہے، تو ہم کہیں گے کہ خاتون کی جمع خواتین ہے، تو خاتون خواتین۔ اسی طرح اگلا لفظ ہے عزم۔ عزم کا معنی ہے ارادہ، عزم کی جمع ہے عزائم۔ نیکسٹ لفظ ہے قانون۔ قانون یہ واحد ہے اور اس کی جمع ہے قوانین۔ پھر لفظ ہے افق۔ افق کی جمع ہے آفاق۔ ہمارا پانچواں لفظ ہے فوج۔ فوج کی جمع ہے افواج۔ اسی طرح یہ جو لفظ ابھی میں بتانے جا رہا ہوں، اس کو آپ غور سے سنیں، کیونکہ عربی زبان سے آیا ہے، تو اس میں یہ لفظ واو جو اینڈ میں آیا ہے یہ زیادہ کھلا نہیں بولتے، بلکہ یہ تھوڑا سا سائلنٹ ہوتا ہے۔ تو ہم اس کو پڑھیں گے جز، یعنی یہ واو اس میں زیادہ نمایاں نہیں ہے، تو جز کی جمع ہے اجزاء۔ بعض اوقات یہ لفظ جز بھی استعمال ہوتا ہے، یہ واو اس کے ساتھ نہیں آتا، دونوں ٹھیک ہے۔ تو اگر جزو لفظ آ جائے یا جز آ جائے تو دونوں اس کا معنی ہے حصہ، اس کی جمع آتی ہے اجزاء۔ اور لیکن بعض اوقات جب ہم اس کو اضافت میں شامل کرتے ہیں، یعنی اس کی اضافت کرتے ہیں، تو پھر یہ واو پڑھنے میں آتا ہے۔ جیسے آپ لوگوں نے سنا ہوگا جزو بدن بن جانا، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ غذا جو ہے یا کھانا جو ہے وہ جزو بدن ہو کر ہمیں توانائی دیتا ہے۔ تو اسی طرح پھر جزو بدن ہے، واو کی نیچے زیر آ گیا، اضافت کا زیر، تو پھر وہاں پر واو پڑھا جاتا ہے، لیکن عام حالت میں یہ پڑھا نہیں جاتا، بلکہ یہ اس طرح ہے جزو۔ تو جزو کی جمع ہے اجزاء۔ اگلا لفظ ہے جاہل، یہ بھی عربی کا لفظ ہے، اس کی لہٰذا اس کی جمع بھی عربی گرامر کے مطابق آئے گا جہالا۔ اگلا لفظ ہے ہمارا لفظ، تو اس کی جمع ہے الفاظ۔ اور the second last لازم، اس کی جمع ہے لوازم۔ بعض اوقات یاد رکھیے ایسے الفاظ ہمارے پاس آتے ہیں کہ جن کی جمع بن جاتی ہے،
تو ایسی جمع کو پھر جمع الجمع کہتے ہیں. آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا, جیسے یہاں پر اس لفظ کے ہمارے لازم ہے یہ واحد ہے, اس کی جمع ہے لوازم, لیکن پھر لفظ لوازم کی اگر آپ جمع بناتے ہیں لوازمات تو اس کو گرامر کی زبان میں کہتے ہیں جمع الجمع. اینڈ دا لاسٹ ون, آخری لفظ ہمارا لفظ ہے ادیب, یہ بھی عربی کا لفظ ہے, تو لہٰذا اس کی جمع اسی طریقے سے بنے گا ادبا. جس طرح یہ جاہل لفظ ہے نا, تو جہلا, ادبا, شعراء, علماء, یہ ایک ہی نہج پر, ایک ہی طریقے پر, ایک ہی وزن پر یہ الفاظ بن جاتے ہیں. اچھا جی, یہ تو آپ کے ہو گئے 10 الفاظ واحد جمع. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. آپ لوگ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں خط کا خاکہ. چونکہ خط کی طرف جانے سے پہلے یہاں پر ہم آپ کو آپ کی خدمت میں خط کا خاکہ پیش کر رہے ہیں. خاکہ جسے آپ سٹرکچر کہتے ہیں, شکل کہتے ہیں. یاد رکھیے بچوں کہ خط اور درخواست میں جو اہم چیز ہوتی ہے بورڈ پوائنٹ آف ویو کے ساتھ, یعنی بورڈ ایگزامز کے ساتھ, تو وہ اصل چیز ہے خاکہ. اگر آپ کا خاکہ درست ہے تو اگر آپ درمیان میں خدا نخواستہ غلطیاں بھی کریں تو آپ کو کچھ نہ کچھ مارکس مل جاتے ہیں. لیکن اگر آپ بالکل کریکٹ لکھیں لیکن آپ کے خاکے میں ڈسٹربنس ہے, یعنی خاکہ آپ کا زیادہ پیارا نہیں ہے یا جاندار نہیں ہے یا مناسب نہیں ہے, تو بورڈ والے آپ کے سارے مارکس کاٹ سکتے ہیں. تو لہٰذا آپ لوگوں نے اچھی طرح ذہن نشین کرنا ہے خط کا خاکہ اور اس کے بعد انشاءاللہ درخواست کا خاکہ. تو خط کا خاکہ آپ دیکھیے, بالکل آپ کا جو پیج ہے بالکل دائیں کونے سے آپ نے شروع کرنا ہے. فرسٹ لائن میں آپ دیکھتے ہیں از کمرہ امتحان, از کمرہ امتحان. اصل میں جہاں سے آپ خط لکھتے ہیں نا, فرض کریں آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں 4 سدہ میں, تو آپ کراچی خط لکھ رہے ہیں تو آپ لکھو گے از 4 سدہ, از تورمزے, از اتمانزے, از عمرزے وغیرہ وغیرہ. تو لیکن چونکہ یہ سارے خطوط, یہ 6, 7, 8, 9 تک جتنی بھی ہم خطوط لکھتے ہیں, یہ چونکہ ہم ایگزامز کے لیے خط لکھتے ہیں, اس کے لیے اس کی ریویژن کرتے ہیں, تو اسی لیے ہم بس مختصر لکھتے ہیں از کمرہ امتحان, تاکہ بعد میں آپ کے لیے کوئی کنفیوژن نہ ہو. اچھا جی, سیکنڈ لائن میں آپ نے پھر لکھنا ہے بالکل, یعنی یہ 3 الفاظ ہے از کمرہ امتحان, بالکل اسی کے نیچے اسی سیکوینس میں آپ نے اس کے نیچے لکھنا ہے تاریخ. تو تاریخ لکھے, مورخہ لکھے. یہ اصل لفظ ہے مورخہ, لیکن زیادہ بولنے کی وجہ سے بس لوگ کہتے ہیں مورخہ مورخہ, تو بس آپ بھی مورخہ بولے. تو مورخہ لکھے, ڈیٹ لکھے, تاریخ لکھے. پھر جہاں پر یہ تاریخ ختم ہو جائے بالکل اس کی نیچے آ جائیں, اور آپ جس بندے کو خط لکھ رہے ہیں اس کو پیارے ادب کے ساتھ یا محبت کے ساتھ اس کو مخاطب کرے, جیسے آپ کے ابو ہے, امی ہے, بھائی ہے, بہن ہے, کوئی بھی ہے, ماموں ہے, چچا ہے, تو آپ انہیں پیارے کہہ کر پکارے, کیونکہ وہ آپ کو پیارے ہوں گے نا, کیونکہ ہمارے اپنے ہمیں پیارے ہوتے ہیں نا. تو پیارے ابو جان, پیاری امی جان, پیارے بھائی جان وغیرہ وغیرہ. تو پیارے بھائی جان کے بعد آپ یہ جو سائن دیکھ رہے ہیں اس کو تفصیل یا نشان کہتے ہیں. یہ آپ لوگوں نے ضرور لکھنا ہے, ضرور ڈالنا ہے, کیونکہ جب ہم کسی کو مخاطب کرتے ہیں نا تو پھر اس کے بعد یہ تفصیل یا نشان ہم لگاتے ہیں. اچھا جی, پھر آپ 3rd لائن میں آ جائیں, اور یہ آپ نے جس سیکوینس میں لکھا ہے از کمرہ امتحان اور مورخہ, بالکل اسی کی نیچے اسی سیکوینس میں لکھیں السلام علیکم, کیونکہ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل سنت ہے. تو خط میں بھی ہم اس کو نہیں چھوڑتے, السلام علیکم یعنی سلام کہنا. پھر ہم عموماً جو ہمارے خطوط ہوتے ہیں تو ہم ڈائریکٹ کہتے ہیں سلام, تو سلام کے بعد عرض ہے, یعنی سلام آپ نے پراپر طریقے سے سنت طریقے سے سلام کیا. سلام کے بعد پھر آپ اپنے دل کا حال یا جس مقصد کے لیے آپ خط لکھتے ہیں, آپ کسی بات کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں یا کوئی بات بتانا چاہتے ہیں وغیرہ وغیرہ, تو آپ نے یہ جتنی بھی میں نے خالی لائن چھوڑے ہیں نا, اس میں آپ اپنے دل کی بات لکھ ڈالیں. آپ نے اپنے دل کی بات لکھ ڈالی, آپ نے اپنی بات ختم کر دی.
تو اس یعنی یہ جس حصے میں آپ نے اپنے دل کی بات کہہ ڈالی اس کو کہتے ہیں خط کا متن یا خط کی عبارت۔ اب یہ خط کا متن ختم ہو گیا، پھر آپ نے اینڈ میں چونکہ بس آپ کی بات ختم ہو گئی، پھر ہم خط کے اختتام کی طرف جاتے ہیں۔ تو جس طرح شروع میں یہ 4 لائن آپ پیٹرن کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، تو اینڈ میں یہ 3 لائن بالکل آپ اسی طرح کہ جب آپ نے بات ختم کی تو یاد رکھیے جس طرح وہ غالب کہتے ہیں نا کہ یہ خط جو ہے یہ بھی آدھی ملاقات ہوتی ہے۔ تو شروع میں آپ نے سلام کہا تھا تو اینڈ میں بھی آپ کہے کہ جی بس یہاں پر میری بات ختم، تو والسلام یعنی السلام علیکم، اور پھر آپ نیچے لکھے کہ آپ کا بھائی، آپ کی بہن، آپ وغیرہ وغیرہ جو بھی رشتہ ہے، پھر نیچے اپنا نام لکھے۔ لیکن چونکہ یہ جس طرح شروع میں نے عرض کیا کہ ہماری جتنی بھی خطوط یا درخواستیں ہوتی ہے تو یہ ہم بورڈ کے لیے اس کی ریویژن کرتے ہیں، تیاری کرتے ہیں، تو آپ نے اپنا اصل نیم نہیں لکھنا ہے بلکہ مجہول سا نام یا شارٹ سا نام لکھنا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں ABC XYZ الف با جیم وغیرہ وغیرہ۔ اچھا جی، امید ہے کہ آپ لوگوں نے خط کا جو نمونہ ہے، جو خط کا خاکہ ہے، خط کا جو سٹرکچر ہے وہ ذہن نشین کر لیا ہوگا۔ اب ہم یہاں پر خط نمبر 1 آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ تو خط نمبر 1 جو ہمارے پلاننگ کے مطابق ہے وہ کیا ہے؟ والد صاحب کے نام بیمار پرسی کا خط لکھیں۔ تو یاد رکھو بچوں، سب سے پہلے تو یہ خط ہے نا، خط میں جو بات آپ سے مانگی گئی ہے سب سے پہلے وہ خط لکھیں۔ بعض بچے ہوتے ہیں نا جو سو رہے ہوتے ہیں، تو وہ خط ایسے انداز میں لکھتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ کیا بات کر رہا ہے۔ تو یاد رکھو یہاں پر خط آپ کسی ہاسٹل میں ہے، کسی کالج میں ہے، وہاں پر چونکہ آپ گھر سے دور ہے، گھر سے باہر ہے، گھر کا آپ کو اتا پتہ نہیں، لہٰذا خطوط کا سلسلہ رہتا ہے۔ تو کسی خط میں آپ کو پتہ چلا کہ آپ کے والد صاحب، آپ کے ابو جان بیمار پڑ گئے ہیں، تو چونکہ آپ اسکول چھوڑ کر یا یونیورسٹی چھوڑ کر تو آپ آ نہیں سکتے، لہٰذا وہیں پر بیٹھ کر آپ اپنے ابو جان کا حال دریافت کرتے ہیں، تو آپ اس طرح خط لکھو گے۔ ٹھیک ہے جی، تو آپ لکھو گے خط نمبر 1 والد صاحب کے نام بیمار پرسی کا خط لکھیں۔ تو آپ نے بالکل شروع دائیں کونے سے آپ نے لکھنا ہے اس کمرہ امتحان، جس طرح شروع میں نے عرض کیا تھا۔ پھر سیکنڈ لائن میں چونکہ یہ خط آج ہم نے لکھا ہے تو لہٰذا ہم نے آج کی ڈیٹ لکھی ہے۔ جب بھی آپ خط لکھی تو اسی ڈیٹ یعنی کرنٹ ڈیٹ جس میں آپ خط لکھ رہے ہیں وہی ڈالا کریں۔ پھر آپ اپنے ابو جان کو مخاطب کریں، پیارے ابو جان، کیونکہ ابو تو سب کے پیارے ہوتے ہیں۔ پھر آپ نے لکھنا ہے السلام علیکم۔ سلام مسنون کے بعد یہ جو تفصیل یا نشان آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ لوگوں نے ضرور ڈالنا ہے، یہ بورڈ کے پیٹرن کے حساب سے بالکل لازمی ہے۔ پھر ہم 1 فنگر گیپ جسے آپ کہتے ہیں، کیونکہ یہ جب آپ عبارت سے پہلے چھوڑتے ہیں تو بہت مزہ آتا ہے، بہت زبردست لگتا ہے، تو آپ نے 1 فنگر گیپ چھوڑ کر شروع کرنا ہے۔ سلام کے بعد عرض ہے کہ آج ہی بھائی جان کا خط ملا، کیونکہ آپ تو ہاسٹل میں ہیں نا، تو اب آپ کو کس طرح پتہ چلا کہ آپ کے پیارے ابو بیمار پڑ گئے ہیں؟ تو آپ پریویس خط کا حوالہ دے دیں کہ آج ہی بھائی جان کا خط ملا، جس میں آپ کے بیماری کا پڑھ کر بہت دکھ ہوا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامل صحت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو کامل صحت عطا فرمائے۔ میں آپ کی صحت و تندرستی اور لمبی عمر کے لیے ہر وقت دعاگو ہوں۔ یہ آپ اپنی بہترین خدشات، اپنی بہترین جو آپ کی جذبات ہے اس کا ذکر کیا کہ میں آپ کی صحت و تندرستی اور لمبی عمر کے لیے دعاگو ہوں۔ آپ اپنی صحت کا بھرپور خیال رکھیں اور کسی اچھے ڈاکٹر سے اپنا باقاعدہ علاج کروائیں۔ پیارے ابو جان، آپ میری، چونکہ والدین کو بچوں کی بڑی فکر رہتی ہے نا، تو اب آپ اپنی طرف سے یہ بتائیں کہ ابو جان اگر آپ کو میری فکر کی وجہ سے آپ بیمار پڑ گئے ہیں تو آپ بالکل میری فکر نہ کریں، تو آپ میری بالکل فکر نہ کریں، میں یہاں بہت آرام سے ہوں
اور خوب محنت سے پڑھائی کر رہا ہوں. مطلب یہ ہے کہ یعنی اگر آپ کے ابو کو کوئی پریشانی لاحق ہو تو وہ پریشانی اور آپ کی پریشانی دونوں کی وجہ سے اگر بیمار پڑ گئے ہوں تو آپ کی پریشانی سے وہ بالکل آزاد ہو جائیں گے, تو انشاءاللہ ان کو صحت مل جائے گی. تو اس لیے ہم یہاں پر یہ بات ایڈ کر رہے ہیں کہ میں یہاں بہت آرام سے ہوں اور خوب محنت سے پڑھائی کر رہا ہوں. آپ اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں. اب کس طرح خیال رکھیں گے؟ تو اگلی بات ہم خود بتا رہے ہیں کہ آپ متوازن غذا بھی یعنی جو چیز انسان کو چاہیے ہوتی ہے وہ ساری چیزیں, ٹھیک ہے, یعنی فروٹ اور دودھ اور وغیرہ وغیرہ, یہ ساری چیزیں, تو ان کو متوازن غذا کہتے ہیں. متوازن غذا اور ادویات وقت پر لیں, انشاءاللہ تعالی آپ بہت جلد صحت یاب ہو جائیں گے. یہاں پر بات آپ نے ختم کی, یعنی آپ نے اپنے ابو جان کی صحت کے بارے میں پوچھا اور پھر ان کو ایڈوائس یعنی ایک قسم کی نصیحت بھی کی کہ اچھے ڈاکٹر کے پاس جائے اور اچھے ڈاکٹر سے باقاعدہ علاج کروائے, متوازن غذا کھائیں, ادویات وقت پر لیں. پھر آپ خط کا جو آخری جملہ ہے تاکہ آپ اپنے خط کو اختتام پذیر کر سکے, ختم کر سکے, تو اینڈ میں آپ لوگوں نے لکھتا ہے تمام گھر والوں کو سلام. بعض اوقات گھر میں بہت چھوٹی سی فیملی ہوتی ہے تو آپ خود سے کسی ایک بندے کا نام بھی کہہ سکتے ہیں کہ امی جان کو بھی سلام, یا میری چھوٹی بہن زینب کو بھی سلام, اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن گھر کے چونکہ سارے لوگ بہت پیارے ہوتے ہیں تو لہذا یہ بات بہت زیادہ سوٹیبل ہوگی کہ آپ لکھو تمام گھر والوں کو سلام. اور پھر اینڈ میں یہ ابھی آپ لوگ بچوں کہو گے کہ یہاں پر بھی سلام ہے اور اینڈ میں بھی ہم دوبارہ سلام ہے, تو یاد رکھو کہ یہ سلام جو ہے یہ آپ اپنی طرف سے بچوں کو یا گھر کے لوگوں کو دے رہے ہیں. لیکن یہ جو بعد والا والسلام ہے نا, واو سے جو والسلام شروع ہوا ہے اور اس میں یہ الف لام بھی ضرور لکھنا ہے. تو والسلام جو یہاں پر ہے یہ خط کے پیٹرن کا حصہ ہے, تو لہٰذا یہ آپ نے کسی بھی حالت میں چھوڑنا نہیں ہے. تو والسلام آپ کا بیٹا سین شین یا فا قاف یا الف با جیم وغیرہ وغیرہ. تو یہ آپ جو خط آپ یہاں پر ہم نے ایڈ کیا یہ آپ کا خط نمبر 1 ہو گیا. آپ ہوم ورک کے طور پر میں آپ کو ہوم ورک دے رہا ہوں کیونکہ یہاں پر ہم نے خط لکھا, ٹھیک ہے بیٹا, خط کا نمونہ بھی آپ کے پاس ہے, پیٹرن بھی آپ کے پاس ہے, لہٰذا آپ اس طرح کریں کہ ہوم ورک کے طور پر بھی اور اپنی تھوڑی سی اپنی دماغ کو اور اپنی صلاحیتوں کو تھوڑا سا رن کرنے کے لیے, تھوڑی سی اس کو پالش کرنے کے لیے آپ خود سے ایک خط لکھیں. جس طرح یہاں پر ہم نے لکھا ہے نا والد صاحب کے نام بیمار پرسی کا خط لکھیں, آپ خود سے ایک خط لکھیں کہ اپنے ماموزاد یعنی اپنے ماموں کے بیٹے کو کیا کریں, اس کو سالگرہ کی مبارکباد کا خط لکھیں. ٹھیک ہے جی, اور بس یہی آج کا آپ کا ہوم ورک ہو گیا. آپ ہوم ورک میں لکھو گے, کیا لکھو گے, اپنے ماموزاد, آپ کا ماموں کا بیٹا ہے, انہوں نے آپ کو اپنی سالگرہ پر مدعو کیا تھا لیکن آپ کسی وجہ سے نہ جا سکے. ابھی دیکھو ہاں یہ ساری باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, یہ آپ خط میں لکھیں کہ آپ ان کو لکھی کہ میں امتحانات کی وجہ سے یا کرونا کی وجہ سے ٹرانسپورٹ بند تھی یا کسی بیماری کی وجہ سے آپ کی سالگرہ میں شرکت نہ کر سکا, مجھے بہت آپ معذرت کریں. اور پھر آپ لکھیں کہ آپ کو آپ کی سالگرہ بہت بہت مبارک ہو. تو یہ آپ کی تھوڑی پریکٹس بھی ہو جائے گی اور پریکٹس کے ساتھ ساتھ آپ کا ہوم ورک بھی ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی, تو یہ آج کا ہوم ورک کہ آپ اپنے ماموزات کو ان کی سالگرہ کی مبارکباد کا خط لکھیں.